بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ ملے، لیکن ہم اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ انہی چند چیزوں میں سے ایک چیز بیماری بھی ہے۔ کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا، اور اس سے کوئی بچ بھی نہیں سکا۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام اس بیماری کے تعلق سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ بیماری انسان کے حق میں بہتر ہے یا یہ بیماری اللہ کے طرف سے اس کے لیے عذاب ہے؟ یہ چند باتیں آج ہم اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، یہ انسان کی جان کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اس میں اس انسان کے جسم کی، انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے۔ انسان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اسلام کے قوانین پر غور کریں گے تو ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نشہ کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، شراب، گٹکا، جو بھی قسم کی ایسی چیزیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، خراب کرتی ہیں، وہ اسلام میں حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اسلام میں کھانا حرام ہیں، وہ چیزیں جو اسلام میں کھانا حرام ہیں، ان پر جب غور کیا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ جانور جو اسلام میں کھانا حرام ہے، اگر انسان اس کو کھائے تو اس کے جسم کو وہ نقصان کرے گا۔ جتنے بھی ایسے جانور جو اسلام میں حرام ہیں کھانا، وہ انسان کے جسم کو سوٹ نہیں ہوتے، وہ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام میں انسانی جسم کی، انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم خود بھی اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دوسرے کے جسم کو بھی ہم، دوسرے کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
خود بھی ہم خودکشی نہیں کر سکتے اور نہ کسی اور کی جان لے سکتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو نقصان میں بھی مت پہنچاؤ، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو۔ یہ انسان کے جسم کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب کبھی ہم بیمار ہو جائے تو ہمیں اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا علاج بھی کرنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الطب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر سکتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ان کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، دینے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی شفا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیا ہم اس کا علاج بھی کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کا علاج بھی کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَعَ دَاعًا إِلَّا وَزَعَ لَهُ دَوَاعًا إِلَّا وَاحِدٌ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بیماری کی علاج بھی اس کا بتایا ہے، اس کی دوا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کی کوئی علاج نہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کا جسم جو کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے، باقی تمام بیماری کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دوا بھی اس کے ساتھ میں بنائی ہے، اس کی دوا بھی اس کے ساتھ میں اتاری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہمارا جسم بنایا ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ التین میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کے جسم کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اگر ہم انسان کے جسم پہ غور کریں گے تو اس میں ہمیں بہت ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اور انسان کے جسم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم نے اپنی نشانیاں یہ کائنات میں بھی رکھی ہیں اور تمہارے اندر بھی ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر ہم انسان کے جسم کو غور کریں گے کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جیسے کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں ویسی چیزیں انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری خلقت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی، ہم کیسے وجود میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رحم مادہ میں ایک نطفہ بنا کر رکھا، پھر اسے ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے ہم نے بوٹی بنائی، اور پھر اس میں ہڈیاں بنائی اور ہڈیوں پر گوشت بنایا، اور پھر اسے دنیا میں وجود میں لایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں ان آیت کو نازل کر کے ہمیں بتایا کہ ہماری انسان کی خلقت ماں کے پیٹ میں کیسی ہوتی ہے۔ یہ آج اتنے سال بعد سائنس کو پتہ چلا ہے، دنیا کو پتہ چلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو انسان بنتا ہے، بچہ جیسے بڑھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے جب قرآن کی آیتوں کو نازل کیا تب ہی بتا دیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ
ہمارا خالق و مالک صرف رب العالمین ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے نا، یہ بڑا ہی جلد باز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ معارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں، ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بہت ہی جلد باز ہیں۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر یہ کنجوس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ ہم اللہ پر توکل تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہیں، بیماری کی وجہ سے جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ پر ہمارا توکل کم ہونے لگتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمیں جب کوئی بیماری مصیبت آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے اس پر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ بیماری سے پہلے جتنی احتیاط ہو سکتے ہیں ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور بیماری کے بعد جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے علاج کے لیے، وہ بھی ہمیں اس کے علاج میں کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیمار کرنے والا ہے تو وہی بس ہمیں اچھا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط بھی برتنا ہے اور اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد اپنی سند میں اس کے لائے ہیں۔ حدیث اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لم ينزل داعا الا انزله دواعا علمه من علمه وجهله من جهله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماری کی دوا بھی اتاری ہے، جاننے والے جانتے ہیں اور نہیں جاننے والے نہیں جانتے۔ بیماری کا ہم کو علاج بھی کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر بیماری کو بنایا ہی کیوں؟ بیماری ہوتی ہی نہیں، سب لوگ آرام چین سکون سے صحت مند رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر بیماری کو بنایا کیوں؟ سوچئے ذرا، اگر انسان کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ وہ صحت مند رہتا، تندرست رہتا، تو یقیناً اس کے اندر تکبر اور کبر آ جاتا، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کو جو بنایا ہے وہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ بیماری، یہ مصیبت جو ہم پر آتی ہے، یہ سب کچھ زندگی اور موت میں آنے والی ہر چیز ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، تو کبھی مصیبت دے کر آزماتا ہے، کبھی مال میں کمی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان پہنچا کر آزماتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں پھلوں میں کمی کر کر تمہیں آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اے نبی خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ جملے کو تو ہم نے صرف مرنے والوں کے لیے خاص کر دیا۔ جب کسی کی میت کی خبر ہم سنتے ہیں، مرنے کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمیں پہنچے،
کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا خالق و مالک، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا جو خالق مالک ہے، جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں انا للہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہر بیماری اور مصیبت پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک نواسے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم کی نشانی ہے، یہ وہ رحم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر دوسرے انسان کے لیے رکھا ہے۔ تو جب ہمیں مصیبت، پریشانی یا مصیبت کو ہی آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہنا ہے، لیکن اگر محبت میں اگر ہمارے اندر سے کچھ آنسو نکل سکتے ہیں تو اس میں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہماری زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بھی ایسے نازبانہ کلمات نہ کہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی بیماری اور مصیبت آتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے بیمار کرنے کے لیے، کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے ہمارے نقصان پہنچانے کے لیے، مصیبت دینے کے لیے، کیا ہم اللہ کو ہمارے گھر والے ہی ملے تھے اٹھانے کے لیے، میت موت کے لیے۔ یہ ایسے نازبانہ کلمات جو ہوتے ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے اندر جو رحم ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر ہماری آنکھوں سے مصیبت پر کچھ آنسو نکل جائے تو اسلام نے اس کی اجازت ہمیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی اسے نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مصیبت میں اللہ پر صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی اسے ملتی ہے تو اس پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہمیں بیماری آئے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس پر ہم راضی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم صبر کریں، اس کا علاج کریں، اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر پوری کائنات میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری بادشاہت ہے، وہی ہمیں بیمار کر سکتا ہے، اور اس کا علاج بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو، جو کہ چھوٹے بچے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے بچے، جب تم سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب تم مدد مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اس بات کو جان لو کہ پوری امت مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور پوری امت مل کر بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیمار کرنا، اس کی شفا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ نہ کریں۔ مطلب ہم بار بار یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، تو نے مجھے بیمار کیا ہے، تو نے مجھے بیمار کیا ہے۔ یقیناً بیماری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کلمات کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ ہم کو نبیوں کے جملوں سے پتہ چلتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی اچھا کرتا ہے۔ ان کے جملے پہ غور کریں گے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کی دعا پر بھی اگر ہم غور کریں گے تو ان کی دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، تو مجھ پر رحم کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ تو ہمیں یہ جملے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے بیمار کر رہا ہے، تو مجھے بیمار کر رہا ہے، یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہے کوئی چھوٹا کانٹا بھی پہنچتا ہے، چھوٹا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بیماری بھی مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری آئی، اب پریشانیاں آئی، اب ہم کمزور ہو جائیں گے، اب ہمارا مال خرچ ہوتا چلا جائے گا، پتہ نہیں کب ہم یہ مصیبت جائیں گی۔ لیکن ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو بیماری ایک مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر بھی آتی ہے، اور جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے کئی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے بن کر آتی ہیں، اور دوسری اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں یہ بیماری سے مر جاؤں تو میرے جو گناہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ جب وہ کئی دن تک بستر پر پڑے رہتا ہے نا تو اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنے سارے گناہ کیے، کتنے سارے خطا کیے، میں اللہ سے چلو معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ لوگوں سے معافی مانگنے لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا اسے احساس ہوتا ہے، وہ لوگوں سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی شکر کرنے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، وہ نعمت دی۔ تو یہ بیماری ایک انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے، اسے احساس دلاتی ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، موت کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری عذاب ہے۔ کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آ گیا، اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے وہ بیمار ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا تو نبی کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ کئی ایسے نبی ہیں جن کو بیماریاں آئی، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے نا، اگر بیماری عذاب ہوتی تو ان کو کیوں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے اور کئی دن تک بیمار ہوئے۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کو دیکھیے آپ کہ وہ 18 سال تک بیمار رہے۔ یہ بیماری عذاب نہیں ہے۔ ہاں، یہ عذاب بن کر آ سکتی ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی کو بیماری کے ذریعے عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ عام حالات میں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ بیماری اللہ کے عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اب ہم سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کسے آزماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور جو نیکی میں آگے ہوتا ہے، جو زیادہ دیندار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اسی طریقے سے بیماری سے ایک انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔
آئیے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرے جسم سے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں اپنے آپ میں ہوش میں نہیں رہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں گا شفا کے لیے، لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس صحابیہ نے کہا کہ میں اس بیماری پر صبر کروں گی کیونکہ اس کے صبر کے بدلے مجھے جنت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے لیے آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ آئے تو میرے جسم سے میرے کپڑے نہ ہٹیں۔ راوی روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب بھی اس عورت کو مرگی کا دورہ اس کے بعد آیا تو کب بھی اس کے جسم سے کپڑے نہیں ہٹے، اور بلکہ صحابہ کرام اس صحابیہ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر تمہیں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ لو، یہ جنتی عورت ہے اس لیے کہ اس بیماری پر صبر کر رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو بیماریوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ ساتھ اس پر ثواب کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ بیماری کے تو فائدے ہیں، لیکن کیا کوئی انسان بیماری کی تمنا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری کی دعا مانگ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول بہت بیمار ہو گئے اور ان کا جسم دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، دبلے اور پتلے ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جو عذاب دینا چاہتا ہے وہ مجھے اس دنیا میں ہی دے دے تاکہ مجھے کل قیامت میں آخرت میں کوئی عذاب نہ ملے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی دعا مت کرو، اس لیے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ تم اس طریقے سے دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ کوئی انسان اپنی مصیبت کے لیے دنیا میں دعا نہ کرے کہ اللہ تو مجھے مصیبت دنیا میں عطا فرما، مجھے میرے گناہوں کا عذاب مجھے دنیا میں ہی دے دے، نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھلائی کی اور کامیابی کی دعا کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے رہنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ہمیں صحت مند اور تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں جن پر ظلم ستم و زیادتی ہو رہی ہے ان کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.